ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، عبد القوی مغنی خالد وجیغ ارشد، حسنین نعمانی ہے دین کے مجاہد، ہے ہند میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر جلسہ، قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز بھائیوں اور لائق احترام دوستوں، بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا تھا۔ اس نے آ کر کہا تھا کہ عمر، تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت تمہارے نبی کے بجائے ہمارے نبی پر نازل ہوتی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے اگر وہ آیت ہمارے نبی یعنی موسیٰ پر نازل ہوتی، تمہاری کتاب کے بجائے ہمارے نبی کے اوپر نازل کی گئی کتاب یعنی تورات میں اگر اس کا تذکرہ ہوتا تو اس نے کہا کہ جس تاریخ کو وہ آیت نازل ہوئی تھی
اس تاریخ کو ہم عید کا دن مقرر کر لیتے تھے، یعنی ہم عید منا لیتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے وہ؟ اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، وہی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ آیت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس دن کو بھی، اس تاریخ کو بھی، اس مقام کو بھی جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کیا وجہ تھی کہ اس یہودی نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا تھا کہ یہ آیت اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے اگر موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بناتے، یہ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو تھوڑا آپ سمجھ لیں تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ کا نبیوں کو بھیجنے کے سلسلے میں جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ ایک نبی دنیا میں آتے تھے، ان کا جب انتقال ہو جاتا تو ان کے گزرنے کے چند سالوں کے بعد اللہ ایک دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے۔ ایک دستور اللہ کا یہ تھا، اور ایک نظام خداوندی یہ بھی تھا کہ ایک نبی ایک علاقے میں موجود ہوتے تھے تو پھر خبر ملتی کہ دوسرے علاقے میں ایک اور شخص نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، تو بیک وقت دنیا میں دو نبی ہوتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیک وقت اس دنیا میں تین نبی بھی رہے ہیں۔ یہ ایک نظام الہی تھا۔ ایک نبی موجود ہوتے، ان کا انتقال ہو جاتا، کچھ عرصے کے بعد پھر ایک نبی آ جاتے، نبی کے موجودگی میں دوسرے نبی آ جاتے، دو کی موجودگی میں تیسرے کی نبوت کا اعلان ہوتا۔ اس یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، وجہ کیا تھی؟ بس یہ وجہ کو سمجھیے، پھر یہ فتنے آتے جاتے رہیں گے، یہ برساتی مینڈک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ایسے ذلیل اور گمراہ اور کمینے اس دنیا میں آتے رہیں گے، آپ کے میرے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس یہودی نے کہا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے اس دور میں، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ تھا؟ بڑا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ تھا، کشمکش کے شکار ہو جاتے تھے۔ کیا کس بات میں کشمکش ہوتی تھی؟ ایک شخص نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کیا،
کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں آسمانی ہدایات پا کر تمہاری رہبری کر رہا ہوں۔ اس دور میں جو لوگ ہوتے تھے ان کے لیے بڑا امتحان ہوتا تھا۔ کیوں؟ امتحان کس بات کا تھا؟ امتحان اس بات کا ہوتا تھا کہ اگر نبی واقعی سچا ہے، نہ مانے کافر ہو جائیں گے، اگر جھوٹا تھا مان لیا تو کافر ہو جائیں گے۔ سچا تھا نہ مانا تو مسئلہ تھا، جھوٹا تھا مان لیا تو مسئلہ تھا۔ ایک عجیب کشمکش میں وہ لوگ ہوتے تھے کہ ہم جھٹلا دیں گے، اگر واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہم مجرم ہیں، اور ہم نے اپنی بساط بھر تحقیق تو کی ہے، لیکن ہم تحقیق میں کھرے نہیں اترے، اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو ہم نے سچا مان لیا تو مجرم ٹھہرے۔ ایک عجیب کشمکش اس دور میں ہوا کرتی تھی۔ اس یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عمر، یہ آیت کریمہ جو محمد رسول اللہ پر نازل ہو گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اعلان کر دیا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفات میں اونٹنی کے پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تب یہ آیت کریمہ اتری تھی۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج بھی تھا۔ یہ پہلا بھی حج تھا، یہ آخری بھی حج تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ ارشاد فرمایا، الیوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ یہاں رک کر ایک بات کو سمجھنا ہے، دین کا آغاز، بعض لوگ بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور سے دین کا آغاز ہوا۔ حضور سے دین کا آغاز نہیں ہوا، دین کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، اور دین کی تکمیل محمد رسول اللہ پر ہوئی۔ اسلام دنیا میں کب سے ہے؟ جب سے انسان آیا ہے تب سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ 5000 سال پرانی ہے، ہماری تاریخ 10,000 سال پرانی ہے۔ اسلام کی تاریخ کب سے ہے؟ بعض ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ تو 1400 سال کی ہے۔ نہیں میرے دوست، تمہارے کو غلط سمجھایا گیا یا تم نے غلط سمجھ لیا ہے۔ اسلام 1400 سال کا مذہب نہیں ہے، نہ ہی اسلام کی تاریخ 1400 سالہ تاریخ ہی رکھتی ہے۔ اسلام کا آغاز حضرت آدم کی آمد سے شروع ہوا، اور اسلام کی تکمیل کب ہوئی؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آغاز وہاں سے ہوا تھا، تکمیل یہاں ہو رہی ہے. آغاز وہاں سے ہوا تھا، اختتام یہاں ہو رہا ہے. آدم سے لے کر آخری نبی تک آسمانی ہدایات آتی رہی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری خطبہ، آخری حج فرما رہے ہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ آیت کریمہ نے تمہیں ان مسائل اور ان مصائب اور ان پریشانیوں سے بچا دیا جن پریشانیوں میں ہمارے آباء و اجداد مبتلا تھے. اس آیت میں تمہیں فیوچر میں، آئندہ آنے والے زمانے میں تمہاری نسلوں کو مسائل سے بچا لیا ہے. کیا مسائل؟ بولے دین مکمل ہو گیا. اب جب دین مکمل ہو گیا اور دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا تو اب آسمان سے کوئی ہدایت آئے گی؟ کوئی ہدایت نہیں آئے گی. آسمان سے کوئی پیغام آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو کیا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا؟ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا. کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک دوسری جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری میسنجر ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس آیت میں نبیوں کی آمد کے سلسلے کے اختتام کا اعلان ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر دین کی تکمیل کا اعلان ہے. اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اللہ کی جانب سے نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا. جب نبی نہیں ہوگا تو آسمان سے وحی بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ وحی نبی پر آتی ہے. جب نبی ہی نہیں ہے تو وحی کا بھی سلسلہ ختم ہے. اب قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہوگی، سورج کی کرنیں زمین کے ٹکڑوں پر جہاں جہاں گرتی ہیں، چاند کی روشنی زمین کے جس خطے پر گرتی ہے، اگر کہیں پر بھی اولاد آدم رہتی ہو تو اس اولاد آدم کے لیے کتاب ہدایت قرآن مجید ہے، اور رسول خدا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی، نہ کوئی پیغمبر آئے گا. اس عقیدے کا رکھنا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا،
آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، آسمان سے کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی آ سکتے ہیں، نبی بھی آ سکتے ہیں، رسول بھی آ سکتے ہیں، وہی بھی آ سکتی ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبردار کوئی اس سے اس کے نبی ہونے کا ثبوت پوچھے۔ لوگوں میں فطرت ہوتی ہے، اگر کوئی نبی ہونے کی بات کرے تو فوراً پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی معجزہ دکھائیں گے؟ آپ کے اوپر وحی آتی ہے کیا؟ آپ کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں کیا؟ آپ کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں کیا؟ اس طرح کے سوالات لوگ کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبردار کوئی اس سے ثبوت پوچھے۔ کیوں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ثبوت مانگے گا پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ثبوت مانگنے والا کافر ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کے بول دینے کے بعد، نبی کے ارشاد فرما دینے کے بعد، قرآن کی وضاحت کے بعد کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن بھی کہہ چکا، نبی بھی کہہ چکے، تو کیا تجھے تیرا ایمان نہیں قرآن پر جو اس سے ثبوت پوچھ رہا ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں رسول کی بات پر جو اس سے ثبوت پوچھ رہا ہے؟ ثبوت پوچھنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے البتہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، اور وہ جھوٹے کیا کریں گے؟ یزعم انہ نبی، وہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو وہ نبی نہیں ہو سکتے، وہ کذاب اور دجال ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نام نبی نہیں ہے، نبی نے اس کا نام کچھ اور رکھا ہے، اور وہ نام رکھا ہے کذاب، وہ نام رکھا ہے دجال۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ قیامت کا سور پھونکے جانے تک جتنی انسانیت دنیا میں رہے گی یہ رسول خدا کی امت ہے، یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اب یہ غلامی کسی اور کے کھاتے میں نہیں جائے گی، یہ غلامی کسی اور کے کھاتے میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ نبی آئے گا تو امت بنے گی، جب نبی ہی نہیں آیا تو امت کیسے بنے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو جھوٹا اور کذاب کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ہی میں سب سے پہلے اسود انسی نے دعویٰ کیا تھا
کہ میں نبی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ فیروز، اسود انسی نے دعویٰ کر کے تمہارے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. اسود انسی کو انجام تک پہنچا کر تم اپنے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کرو. حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود انسی کا قتل کر دیا. اللہ کے نبی کے بعد نبوت کے دعوے دار کی ایک ہی سزا ہے، ایک ہی سزا ہے، وہ ہے اس کی گردن اتار کر زمین پر رکھ دی جائے. اس کی گردن پر اس کا سر باقی نہیں رہ سکتا. نبوت کے دعوے دار کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اسے روئے زمین پر جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے نبی نے فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مسیلمہ کے دعوے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. فیروز دیلمی سے فرمایا اس کو انجام تک پہنچا کر اپنے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کرو. فیروز دیلمی نے اسود انسی کو قتل کیا. دوسرا مدعی نبوت پیدا ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا بالکل آخری دور تھا. اس نے حضور کے نام ایک تحریر بھی بھیجی تھی اور اس کے اندر تھا من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط میں بھیج رہا ہوں، اور اس میں اپنے لیے الفاظ لکھا کہ یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام پر ہے. دو آدمی وہ خط لے کر حضور کے پاس آئے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے پوچھا تھا کیا تم بھی مسیلمہ کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مانتے ہیں، ہاں ہم نبی مانتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنے کا قانون اور دستور نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا. تم دونوں کو قتل کرا دیتا. یہاں رک کر بات سمجھیے. نبوت کے دعوے دار کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور ان دونوں سے کیا فرمایا؟ اگر تم سفیر بن کر نہ آتے، اگر تم سفیر بن کر نہ آتے تو تم دونوں کو بھی قتل کرا دیتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مدعی بھی قابل گردن زنی ہے، متبعین بھی قابل گردن زنی ہے. خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد رفیق یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ تھا جھوٹے مدعی نبوت سے مقابلے کا. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے ختم نبوت؟ یہ کیا ہے ختم نبوت؟ یہ کیا ہے ختم نبوت؟ ہمارے ایمان کا جز ہے، آپ کو پتا نہیں؟ اس کے بغیر بخشش نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ اس کے بغیر آقائے دو جہاں کا سامنا نہیں کر سکتے، پتا نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسیلمہ کذاب، جس نے آقائے دو جہاں کے نام پر خط بھیجا تھا. یہ یمامہ کا رہنے والا تھا اور یمامہ سعودی عرب کا جو کیپٹل سٹی ہے ریاض، اس کے بالکل قریب میں ہی یہ مقام ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ ابن ابی جہل اور حضرت شرحبیل کو ایک قافلہ دے کر بھیجا.
شکست ہو گئی. انہوں نے خط بھیجا کہ دشمن بہت طاقتور ہو چکا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واپس نہ آؤ، وہیں ٹھہرو، میں دوسروں کو بھیج رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے. پھر حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا، حضرت وحشی ابن حرب کو بھیجا، پھر دوسرے صحابہ اکرام گئے. یمامہ کے میدان میں ایک خون ریز جنگ ہوئی. کس مسئلے کو لے کر؟ کس مسئلے کو لے کر ہوئی؟ آج لوگ ختم نبوت کے کام سے بھاگتے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری لینے تیار نہیں، ختم نبوت کا کام کرنے تیار نہیں، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا علم اٹھانے تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں چھوڑو، جھوٹے لوگ ہیں، ایسے ہی رہتے ہیں. صدیق اکبر سے بڑے صاحب ایمان ہو آپ، صحابہ اکرام سے بڑا ایمان ہے تمہارا. ایسے جھوٹے بہت آتے رہتے جاتے رہتے، کیا ہوتا، کیا فرق پڑتا اسلام کو؟ یہ الفاظ کیوں زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے یہ کام کرنے کی میرے اندر جرت نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لیے میرا دل آمادہ نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لیے میرے اندر حوصلہ نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لیے میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، اس سے اہم کام میرے نزدیک کچھ اور ہے جس کو میں کر رہا ہوں. زبان سے بولنے کی جرت نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ پر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں. میدان یمامہ میں جو خونریز جنگ ہوئی وہ صحابہ کرام نے لڑی. 24,000 سے زیادہ مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کو تہہ تیغ کیا. مسیلمہ کذاب کے ماننے والے 24,000 افراد کو جہنم رسید کیا. پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ حضرت وحشی ابن حرب جنہوں نے میدان احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساری حیات اس بات کا غم تھا. کیوں؟ حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کی ناک کاٹ دی گئی، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں نکال دی گئی، ان کا سینہ چیر دیا گیا، ان کا کلیجہ چبا دیا گیا. اور حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی ابن حرب تھے. بعد میں حضرت وحشی ابن حرب جب اسلام لائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی ابن حرب سے کہا تھا وحشی تمہارا اسلام منظور ہے، تمہارا ایمان لانا قبول ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وحشی تم میری نگاہوں کے سامنے مت بیٹھو، پیچھے بیٹھ جایا کرو. جب تمہارے چہرے پر میری نگاہ پڑتی ہے تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. میرے چچا کا وہ لاشا جو آسمان کے نیچے ٹکڑے ہو کر پڑا ہوا تھا، وہ منظر یاد آتا ہے. لہذا تم کیوں، اگر وہ یاد آئے گا میرا دل رنجیدہ ہوگا، میرا جلد رنجیدہ ہوگا، میری آنکھیں آپ دیدہ ہوگی، اور خدا اس کیفیت میں مجھے دیکھ کر تم سے خوش نہیں ہو سکتا. لہذا تم پیچھے بیٹھو. حضرت وحشی ابن حرب حضور کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات نہیں کرتے تھے. ایک غم تھا، ایک تکلیف تھی انہیں، ایک رنج تھا کہ میں نے زمانہ کفر میں بہت بڑا جرم کیا. جب میدان یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کو تہہ تیغ کیا جا رہا تھا، آگے آگے چل رہے تھے وحشی ابن حرب، آگے آگے چل رہے تھے، اس خیمے میں پہنچنا چاہتے تھے جہاں یہ مدعی نبوت اور یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار بیٹھا ہوا تھا. جب اس کے اطراف کے محافظین کو ابدی نیند سلا دیا گیا، پھر وہ موقع بھی آیا کہ وحشی ابن حرب اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جھپٹ پڑے مسیلمہ کذاب پر اور قتل کیا وحشی ابن حرب نے. جب مسیلمہ کذاب کو
ازلی بدبخت بنا کر ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا گیا. تو حضرت وحشی ابن حرب نے اس موقع پر کہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو جرم ہوا تھا، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو جرم ہوا تھا، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی، زمانہ اسلام میں نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کر کے یہ نہیں فرمایا کہ برابر سرابر کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ کچھ اپنے گناہوں کی تلافی کر دی، میرا جرم شاید کچھ کم ہو جائے گا. خیر یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھیے، 24,000 مسیلمہ کے ماننے والوں کو جہنم رسید کیا. وہیں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو جانی نقصان ہوا، اسلام کی 23 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا جانی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا بڑا جانی نقصان میدان یمامہ میں ہوا تھا. نہ اتنا بڑا نقصان بدر میں ہوا، احد میں ہوا، حنین میں ہوا، تبوک میں ہوا، خیبر میں ہوا، کہیں نہیں ہوا اتنا بڑا نقصان. نہ اتنی جنگوں میں مجموعی طور پر جو جانی نقصان ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ جانی نقصان میدان یمامہ میں ہوا. 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 1200 صحابہ کرام میں 700 حافظ قرآن صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے. 1200 میں 700 حافظ قرآن صحابہ کرام. بھائی ذرا بچوں کو ادھر کر دو. بارہ سو میں 700 حافظ قرآن اور ان 700 حفاظ کے علاوہ 70 بدری صحابہ کی شہادت. اتنا بڑا جانی نقصان مجموعی طور پر پورے 23 سالہ حیات نبوی میں نہیں ہوا تھا. حضور کی زندگی میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کل کتنی تھی؟ 259. 259 صحابہ حضور کی حیات میں شہید ہوئے. کل 259 صحابہ ہیں جو حیات النبی میں شہید ہوئے تھے. اور حضور علیہ السلام کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جو سب سے پہلا معرکہ جس میں صحابہ کرام شریک ہوئے تھے اس میں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے. اور 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کر کے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ختم نبوت پر اپنی جانوں کو نثار کر کے کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام پر غور کیجئے. صحابہ کرام نے 2 میسج چھوڑے ہیں ہمارے لیے، 2 میسج ہمارے لیے چھوڑے ہیں. پہلا میسج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد ہم بحیثیت نبی، حضور کے بعد بحیثیت نبی. 2 میسج یہاں پر ہیں، الفاظ پر غور کریے. بحیثیت نبی نہ کسی کو قبول کریں گے نہ کسی کو برداشت کریں گے. ایک ہے قبول نہ کرنا لیکن برداشت کرنا. جیسے ہم لوگ ہیں، ارے چھوڑو جھوٹا نبی ہے، کیا لینا دینا ہے، ایسا کون سا خطرہ ہے، مالیگاؤں میں تو 80% مسلمان رہتے ہیں، یہاں کیا خطرہ ہے، یہاں تو 400-500 مسجدیں ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، 1000 سے زائد علماء ہیں، کیا خطرہ ہے؟ کیا خطرہ تھا صحابہ کرام کو؟
کیا خطرہ تھا مدینے کے رہنے والے صحابہ اکرام کو، جنہوں نے نبی کی محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسلام سے محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خدا سے وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کے بارے میں خدا پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا امتحان لینے کے بعد ان کے ہاتھوں میں سرٹیفکیٹ تھمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنک۔ انہیں کیا خطرہ تھا؟ پھر کیوں انہوں نے تلوار اٹھائی تھی؟ کیوں انہوں نے 1200 جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ کیوں انہوں نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو تہ تیغ کیا تھا؟ خطرہ ہے یا نہیں ہے، نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دوسری ٹاپک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قبول کرنا، برداشت کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام نے 2 میسج چھوڑے ہیں، حضور کے بعد بحیثیت نبی کسی کو نبی قبول نہیں کیا جائے گا اور برداشت بھی نہیں کیا جائے گا، نہ قبول کیا جائے گا نہ برداشت کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد نبی کا لفظ نہ کسی پر جچتا ہے، نہ کسی پر سجتا ہے، نہ کسی کے لیے اچھا لگتا ہے، نہ ہم یہ لفظ سننا چاہتے ہیں۔ سنیں وہ جو کوئی بے غیرت ہو، سنیں وہ جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، سنیں وہ جس کی ایمانی حمیت ختم ہو گئی ہو، سنیں وہ جس کی زبان پر محمد کا نام ہو اور دل محمد کے محبت سے خالی ہو، وہ سنیں، وہ سنیں یہ الفاظ۔ صحابہ کرام نے یہ میسج دیا، صحابہ کرام نے یہ میسج دیا کہ میرے بعد، نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کذابون دجالون۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایمانی غیرت تھی صحابہ کرام کی۔ آج اللہ کے نبی کے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور تاریخ میں پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے غیرت مند، اس زمانے کے حمیت اسلامی سے سرشار مسلمانوں نے ان کی گردنیں اتار کر زمین پر رکھ دی، ان کے ماننے والوں کو نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج تاریخ میں کہیں پر ان کے ماننے والے، آج دنیا میں کہیں پر ان کے ماننے والے موجود نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہمارے پڑوس میں بھی جیتے ہیں، ہماری گلی میں بھی جیتے ہیں، ہمارے محلوں میں بھی جیتے ہیں، ہماری بستیوں میں بھی جیتے ہیں، اور ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ارے یہ شکیل کا ماننے والا ہے، ارے یہ قادیانی کا ماننے والا ہے، یہ جھوٹے نبیوں کو ماننے والے ہیں، ارے چھوڑو ان سے، ہم کو کیا لینا دینا۔ یہ ہے ہماری ایمانی غیرت، یہی ہے ایمانی تقاضا۔ ہماری گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے شہر کے بازو کے دیہاتوں میں، ہمارے بغلوں میں پلتے ہیں۔ کیوں ہماری رگے حمیت نہیں بھڑکتی؟ کیوں ہمارے ایمانی جذبات سرد پڑ گئے؟ کیا شکل بتائیں گے کل میدان محشر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اگر آقا پوچھ لے کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہمارے کان یہ سب سن کر برداشت کر لیتے ہیں۔
عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی حیات میں کہا تھا کہ اگر مرزا کے دعوے کے وقت میں موجود ہوتا تو میں مرزا کو قتل کر دیتا. قادیانیوں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر کیس کر دیا. پیشی کا دن آیا, عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں کٹہرے کے اندر. جج نے پوچھا شاہ جی, اس زمانے میں لوگ ان کو شاہ جی کہتے تھے, پوچھا شاہ جی کیا واقعی آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ کیا واقعی آپ نے یہ جملے کہے؟ اتنے بڑے بڑے جملے آپ نے کہے ہیں. ایمانی غیرت کیا ہوتی ہے, ایمانی حمیت کیا ہوتی ہے, ایمانی جذبہ کیا ہوتا ہے, نبی کے عشق کے تقاضے کیا ہیں, نبی کے عشق کے تقاضے کیا ہیں. سنیے جواب عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے جب جج نے پوچھا شاہ جی کیا واقعی آپ نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جج سے خطاب کر کے فرمایا, جج صاحب اگر آپ کو شک ہو رہا ہے, آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ جملے نہیں کہے ہیں, تو آپ دعویٰ کر دیجئے اگر شام تک تمہاری گردن نہ مار دوں تو میرا نام عطا اللہ نہیں. میرا نام عطا اللہ نہیں اگر شام تک تمہاری گردن اتار کر زمین پر نہ رکھ دوں. یہ ہے ایمانی جذبہ نبی کے ساتھ. لکا جانی فدا یا رسول اللہ, لکا مالی فدا یا رسول اللہ, یہ الفاظ کے لقلقوں سے کام نہیں چلتا. ہاں محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں, یہ محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں. بولے آقا آپ کے لیے جان قربان ہے, جو جذبات کی قربانی نہیں دیتا, جو ارمانوں کی قربانی نہیں دیتا, جو تمناؤں کی قربانی نہیں دیتا, جو خواہشات کی قربانی نہیں دیتا. نبی کی خواہش پر اپنی خواہش کو ترجیح دینے والا, نبی کی خواہش پر اپنی بیوی کی خواہش کو ترجیح دینے والا, نبی کی خواہش پر اپنی اولاد کی خواہش کو ترجیح دینے والا, نبی کی خواہش پر اپنے دوستوں کی خواہش کو ترجیح دینے والا, وہ نبی کے لیے کیا جان دے گا؟ جو خواہشات کی قربانی نہیں دے گا, ارمانوں کی قربانی نہیں دے گا, تمناؤں کی قربانی نہیں دے گا, جذبات کی قربانی نہیں دے گا, خواہشات کی قربانی نہیں دے گا, کیا وہ نبی کے لیے جان دے گا؟ یہ روایتی نعرے, یہ دستوری نعرے ہیں. یہ ایک دستور ہے, محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں, آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے. سن 1929 کا ایک کتاب لکھی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین میں. اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے آج تک بھی نہیں معلوم ہو سکا. میں کتاب کا نام نہ بتاؤں تو آپ سنگینی کو نہیں جان سکتے, کتاب کا نام بتاؤں تو بے ادبی کا خطرہ ہے. لیکن نخل کفر کفر نہ باشد, اے اللہ میں بے ادبی کی نیت سے نہیں, لوگوں کو واقف کرنے کی نیت سے بتا رہا ہوں. اس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول. وہ کتاب چھپ کر بازار میں آئی, آگ لگ گئی لوگوں کے دلوں میں. امہات المومنین کی توہین, نبی کی توہین. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو علماء جانتے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے؟ عطا اللہ شاہ بخاری وہ تھے جس کے ہاتھ پر علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے 500 شاگردوں کے ساتھ بیعت کیا تھا جب ان کو امیر شریعت بنایا تھا. ختم نبوت کی حفاظت کے لیے
علامہ انور شاہ کشمیری نے بیعت کی تھی عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر اپنے 500 شاگردوں کے ساتھ. یہ ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری. وقت نہیں ہے، اتنے واقعات سناتا. روضے اطہر سے کیسے سلام آتا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے نام. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جلسہ بلایا، ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہوا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اردو کے اتنے بڑے مقرر تھے کہ آج تک اتنا بڑا مقرر پیدا نہیں ہوا. وہ رات 10 بجے کھڑے ہوتے، بیان شروع کرتے، فجر کی اذان ہو جاتی، بیان چلتے رہتا اور مجمع پہ سناٹا چھایا رہتا. قرآن پڑھتے، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی لوگوں پر. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا جب نمبر آیا تقریر کا، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ کل رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مفتی کفایت اللہ کی خواب میں آئی تھی اور آ کر عرض کیا تھا کہ بیٹے ماؤں کی عزت کی چوکیداری کرتے ہیں، بیٹے ماؤں کی عزت کی نگہبانی کرتے ہیں، تم کیسے بیٹے ہو کہ ہماری عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے. اس کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا، اے لوگوں، ایک انداز تھا ان کا، آپ ان کی کتابیں، ان کی تحریریں پڑھیں گے تو پتا چلے گا. عطا اللہ شاہ بخاری نے اشارہ کر کے فرمایا، وہ دیکھو عائشہ کھڑی ہوئی ہے. پورا مجمع پلٹ گیا. تو کہا کہ تصور سے سوچو کہ مائیں کھڑی ہوئی ہیں اور تم سے مطالبہ کر رہی ہے، تم روحانی اولاد ہو خدیجۃ الکبریٰ کے، حضرت زینب کے، حضرت عائشہ کے، حضرت حفصہ کے، ام سلمہ کے، تم روحانی بیٹے ہو. مجمع چیخے مار کے رونے لگا. اس کے بعد جب بیان ختم ہوا تو ایک نوجوان آیا، آ کر اس نے کہا، شاہ جی کتاب لکھنے والے کا تو پتہ نہیں ہے لیکن چھاپنے والا کا نام تو ہے، اگر میں اس کو انجام تک پہنچا دوں کیا ملے گا مجھے؟ او عطا اللہ شاہ بخاری کے الفاظ سنو، سادات تھے عطا اللہ شاہ بخاری. جب حضور کا نام آتا تو حضور بہت کم کہتے تھے، نانا جان زیادہ کہتے تھے. تقریر میں کھلے عام کہتے تھے، نانا جان کا لفظ استعمال فرماتے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری سے وہ نوجوان نے کہا کہ اگر میں اسے انجام تک پہنچا دوں جس نے اپنے میری ماں کی بے حرمتی کی ہے، مجھے کیا ملے گا؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا، نانا جان سے کہہ کے تجھے جنت دلاؤں گا، نانا جان کہ تجھے جنت دلاؤں گا. چلے گیا. 2 باتیں لکھی ہے کتاب میں اس کے بارے میں. ایک تو یہ لکھا کہ وہ تانگا چلاتا تھا، کوئی بڑے بڑے تعلیم کے سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں تھے، کسی جامعہ کی سند اس کے پاس نہیں تھی، قرآن و حدیث کے علم سے سرشار نہیں تھا، لیکن عشق نبی دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. چلا گیا. کسی نے لکھا تانگا چلاتا تھا، کسی نے لکھا کہ کارپینٹر تھا، بڑائی کا کام کرتا تھا. لمبا چوڑا واقعہ ہے، 40-50 صفحات پر. میں وہ سب چھوڑ کر آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دن اس نے جا کر اس شخص کو جس نے یہ کتاب چھاپی تھی اس کو قتل کر دیا، اور قتل کیا. کوہرام مچ گیا، پولیس آ گئی. جو خون کے چھیٹے کپڑوں پر اڑے تھے اسے دھو کر آ کر پھر وہاں کھڑے ہو گیا. بھاگا نہیں قتل کر کے. پولیس نے پوچھا تم نے قتل کیا؟ کہا ہاں جی میں نے قتل کیا ہے. ہتھکڑیاں پہنا دی، جیل میں بھیج دیا گیا. مقدمہ لڑنے کا وقت آیا. بڑے بڑے وکلا جس میں محمد علی جناح کا نام بھی لکھا ہوا ہے، بیرسٹر تھے وہ. بڑے بڑے وکلا اس دور کے اپنے لیے اعزاز سمجھ کر مقدمہ لڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے. انگریز کا دور تھا.
عدالت گئے، جیل گئے، اور اس نوجوان سے کہا کہ تم ہماری تھوڑی مدد کر دو، تھوڑی مدد کر دو ہماری، ہم تمہیں باعزت بری کرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں ٹانگا چلانے والا، میں مزدوری کر کے جینے والا غریب آدمی ہوں، میں کوئی پیسہ نہیں دے سکتا آپ کو۔ وکلا نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تم سے پیسہ نہیں مانگ رہے۔ کہا پھر مدد کس چیز کی؟ کہا کہ مدد یہ ہے کہ ہم جو کہیں گے تمہیں وہ کہنا ہوگا، ہم جو کہنے کے لیے کہیں گے تم کو وہ کہنا ہوگا۔ اس نوجوان نے پوچھا کیا کہنا ہوگا، کیا کہنا ہوگا عدالت میں؟ تو وکلا نے کہا کہ تم کو یہ کہنا ہوگا کہ جس وقت میں نے اس شخص کو مارا ہے، اس وقت میں میرے اوپر میرے حواس باغتا تھے، میں دیوانہ ہو گیا تھا، میں مجنون ہو گیا تھا، میرے اوپر پاگل پن کے دورے پڑ گئے تھے، اور مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا۔ اس نوجوان کی غیرت ایمانی کو سلام ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کہوں گا۔ بولے پھر کیا کہو گے؟ عدالت میں بھی یہی کہوں گا، اور کل اللہ کی عدالت لگے گی تو وہاں بھی یہی کہوں گا۔ کیا کہو گے؟ عدالت میں کہوں گا کہ ہاں میں نے مارا ہے، اور اللہ کی عدالت میں جا کر کہوں گا کہ مولا ساری زندگی پاگل پن میں گزری، وہ ایک لمحہ میں نے ہوش کا گزارا ہے، وہ ایک لمحہ میں نے ہوش کا گزارا ہے جب میں اپنی ماں کی حرمت کے لیے اس ظالم کی گردن کاٹ کے زمین پہ رکھی تھی، باقی ساری زندگی میں نے بےہودگی میں گزاری۔ اسے کہتے ہیں حمیت ایمانی ہے۔ حق ہے اس نوجوان کو لکا جانی فدا یا رسول اللہ، لکا مالی فدا یا رسول اللہ کہنے کا۔ آپ کو اور مجھے کیا حق ہے؟ جس کی بغلوں میں شکیلی پلتے ہیں، جن کے بغلوں میں قادیانی پلتے ہیں، جن کے بغلوں میں رسول اللہ کے حدیث کے منکرین پلتے ہیں، منکرین حدیث پلتے ہیں، اور ہماری کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی، ہمیں حق پہنچتا ہے یہ جھوٹے نعرے لگانے کا، لکا جانی فدا یا رسول اللہ، لکا مالی فدا یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کا ہمیں حق پہنچتا ہے۔ اسلام کو نقصان پہنچتا ہوا دیکھنے والے، نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو برداشت کرنے والے، مہدی کا دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف، نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، ان دونوں بدبختوں کو ماننے والے ازلی بدبخت ہماری بستیوں میں جیتے ہیں۔ ہمارا یارانہ ان سے، ہماری دوستیاں ان سے، ہماری دعوتوں میں وہ آتے ہیں، ان کی دعوتوں میں ہم جاتے ہیں۔ کہاں ہے وہ غیرت ایمانی؟ کہاں ہے وہ حمیت اسلامی؟ لوگ پوچھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کیا ہے یہ ختم نبوت؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیا بھائی یہ ختم نبوت یہ کام ہے تھا۔ ایسا دل بولتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے کہا خیر آپ جو بولنا تھا بول دیے، لیکن ایک مرتبہ کلمہ بھی پڑھ لیجئے کہ آپ جانتے ہی نہیں ختم نبوت کیا ہے۔ دن میں اگر 100 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا رہا اور ساتھ میں آپ کے آخری نبی ہونے کا اقرار نہ کیا تو دن میں 1,00,000 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کے بھی بیکار ہے۔ کہ صرف حضور کو نبی ماننا کافی نہیں ہے، حضور کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی مانا آخری نہیں مانا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری وضاحتیں فرما دی ہیں۔ ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر حضرت ایک چرچا اس وقت پورے ملک میں چل رہا ہے کہ مہدی آ گئے ہیں، مہدی آ گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا لیے ہیں، تشریف لا لیے ہیں، کہاں ہے بھائی؟ کوئی کہتا ہے دلی میں ہے،
کوئی کہتا ہے دلی میں ہے، کوئی کہتا ہے پڑے گاؤں میں ہے، کوئی کہتا ہے بھوپال میں ہے، کبھی سننے میں آتا ہے بمبئی میں ہے۔ خیر جہاں بھی ہوگا ہوگا، لیکن اے نوجوانوں، آپ سے پہلے میں مخاطب ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں سے ہے۔ کیوں؟ بے لگام چل رہے ہیں، کسی کو بڑا ماننے تیار نہیں ہے، کسی کی صحبت میں، نہ علماء کی صحبت میں رہنے تیار، نہ حفاظ کے ساتھ رہنے تیار، نہ اپنے مسجدوں کے امام سے تعلق رکھنے تیار، نہ مشائخین کی صحبتوں میں آنے تیار، نہ مدرسوں میں کچھ دیر تشریف لانے تیار، نہ نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنے تیار۔ اب سنت ہی پڑھنے تیار نہیں تو بیٹھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ سنت ہی، ابھی میں مغرب کی نماز یہیں کی مسجد میں پڑھا تھا، ایسا سلام پھیر کے دعا ختم پوری ہوئی بھی نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو گئی۔ یہ کون لوگ؟ نعرے لگانے میں سب سے آگے آگے رہتے، لکا جانی فدا، لکا مالی فدا، لکا جانی فدا، لکا مالی فدا۔ جو مغرب کی سنت 2 رکعت نہیں پڑھتا وہ نعرہ لگاتا ہے۔ تو خیر نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اس وقت ٹارگٹ آپ کا ایمان ہے۔ شکیل بن حنیف، اس کے بارے میں اتنی بات یاد رکھ لو، یہ بہار کا رہنے والا ہے، اس کا خاندان بہار میں موجود ہے، اس کے بھائی بہار میں موجود ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے آیا تھا دلی، جس محلے میں رہتا تھا وہاں لوگ آج بھی اسے جانتے ہیں، جس گھر میں کرائے سے رہتا تھا وہاں کے لوگ آج بھی اسے پہچانتے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں، اس نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں۔ اب اس کے پیچھے چلے جائے تو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اتنی بات یاد رکھیے، اگر حضرت مہدی آ بھی گئے تو حضرت مہدی ہندوستان نہیں آنے والے ہیں۔ حضرت مہدی آ بھی گئے تو حضرت مہدی ہندوستان نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، حضرت مہدی اگر پیدا بھی ہو گئے تو ہندوستان میں نہیں پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی کی جائے پیدائش مدینہ بتائی گئی۔ اگر نبی پر ایمان ہے مانو اس بات کو، نبی پر یقین ہے مانو اس بات کو، حدیث رسول اللہ پر ایمان ہے مانو اس بات کو کہ مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجل من اہل المدینہ، وہ مدینے کے باشندے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے مثل، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے مثل۔ کیا ہوگا؟ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ شکیل پہلے تو سید نہیں ہے، انہیں پٹھان ہے، شکیل پٹھان ہے، محمد شکیل بن حنیف خان ہے، جبکہ مہدی سادات میں سے ہوں گے، آل رسول سے ہوں گے۔ آپ دیکھتے جائیے کہاں کہاں ہے غلطیاں۔ پہلے تو پیدا ہندوستان میں نہیں ہوں گے، یہ شریف زادے تو بولنا غلط ہے، بدماش ہندوستان میں پیدا ہوا۔ دوسری بات، سادات سے اس کا تعلق نہیں ہے، پٹھان ہے۔ وہ بھی اصلی پٹھان تو سورت سے دکھتا بھی نہیں، سورت سے پٹھان بھی نہیں دکھتا، وہ خطابی پٹھان شاید ہوگا۔ بہت سے خطابی پٹھان بھی ہیں، کوئی اگر ہو تو برا نہ مانے، لیکن ہم نے اصلی پٹھانوں کو بھی دیکھا ہے۔ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ دلی آئیں گے یا بہار میں پیدا ہوں گے، کہیں نہیں ہے۔ ان کی جائے ہجرت بتائی گئی، وہ مدینے سے مکہ جائیں گے۔ کیوں جائیں گے وہ ایک تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا میں۔ اور وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں بولیں گے کہ میں مہدی ہوں، کبھی نہیں بولیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ حضرت مہدی کو لوگ اس وقت کے حالات، اس وقت کی پریشانیاں، اس وقت کی دنیا کی کیفیات اور
وہ پریشان کن ماحول میں انتظار میں رہیں گے مہدی کا کہ یہ تمام علامتیں پوری ہو گئی، اب صرف مہدی کے آنے کا وقت ہے۔ حدیث میں بتائی گئی علامتوں کی روشنی میں حضرت مہدی کو بیت اللہ کے طواف کے دوران اس زمانے کے اہل اللہ پہچانیں گے۔ ہندوستان کے کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے نوجوان نہیں پہچانیں گے مہدی کو، اہل اللہ پہچانیں گے، وہ پہچانیں گے۔ اور حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ کا جو حصہ ہے وہاں پر حضرت مہدی کو پکڑیں گے، آپ مہدی ہو، وہاں بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر۔ یہ مختصر علامت ہے، اتنا یاد رکھ لیجئے، باقی حصہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اب کیا جوڑ ہے آپ بتائیے، یہ بہاری بابو کا کیا جوڑ ہے مہدی سے، کیا تعلق ہے اس کا؟ لیکن ایک بات ہے میرے بھائی، جب تک بے خوفاں زندہ رہتے عقل مند بھوکا نہیں مرتا کہتے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ انہیں لگا لیا نبوت کی دکان، آپ خریدار بن کے جا رہی ہیں، غلطی آپ کی ہے، غلطی ہماری ہے۔ وہ چال باز ہے، چور ہے، بدماش ہے، اس نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا، لیکن غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے کہ ہم چور کے پاس خریدار بن کر گئے۔ لیکن یہ بات بنیادی طور پر یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حضرت مہدی اگر آ بھی گئے تو ہندوستان نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا جب مہدی آئیں گے اس کے بعد دجال نکلے گا۔ مہدی آئیں گے، آنے کے بعد دجال نکلے گا۔ شکیل بن حنیف سے پوچھا گیا آپ تو تشریف لا لیے حضرت، دجال کہاں ہے؟ پھر براتیاں آگے دولہا کہاں ہے؟ نہیں پوچھتے بھائی، براتیاں آنے کے بعد تو پوچھیں گے بھائی دولہا کہاں ہے؟ تو اس سے پوچھا گیا کہاں ہے دجال؟ بولے آپ لوگوں کو حدیث ہی نہیں سمجھ میں آئی، آپ لوگ سمجھے ہی نہیں حدیث کا مطلب۔ ٹھیک ہے آپ بتائیے۔ بولے دجال جو ہے امریکہ اور فرانس کو بولتے۔ دجال کون ہے؟ امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ ارے بولے دجال کو حضور بولے ایک آنکھ سپاٹ رہیں گی، ایک آنکھ سے کنڈا رہیں گا، اور حدیث میں ہے کہ انگور کی طرح اس کی آنکھ ایسا ابری ہوئی ہوگی۔ تو بولے یہ بھی تمہارے کو نہیں سمجھ میں آیا، نہ تمہارے علماء کو سمجھ میں آیا۔ 1400 سال سے آج تک یہ حدیث کس کو نہیں سمجھ میں آئی کہتے، اور یہ بہاری بابو پٹھان کے بچے کو سمجھ میں آئی حدیث۔ شکیل سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ بولے دجال کا مطلب امریکہ اور فرانس۔ بولے پھر آپ کا کیا مطلب؟ بولے تم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے آپ سمجھائیے۔ بولے سیٹلائٹ جو ہے یہ ہے دجال کی آنکھ۔ ارے صاحب وہ گدھا بولے تھے حضور، بولے وہ گدھا جس پر دجال سوار ہو کے جائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے 2 کاندھوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہوگا 30 ہاتھ ہوگا، اتنا چوڑا گدھا ہوگا۔ بولے اس کا کیا مطلب ہے؟ بولے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے آپ سمجھائیے۔ بولے فائٹر پلین۔ بولے فائٹر پلین، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب جس کی قسمت دنیا میں بھی خراب ہونا ہے، دنیا میں مسلمانوں کے گالیاں کھانا ہے، بددعائیں لینا ہے، لعنتیں پڑھنا ہے، اور آخرت میں جنت سے محروم ہونا ہے تو جائیے ادھر۔ کئی گئے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا دجال ایک شخص ہوگا، حدیث میں رجلن کا لفظ ہے، ایک شخص ہوگا، ایک آدمی ہوگا، اور حضور نے فرمایا 40 دن وہ دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دن ہوں گے۔ امریکہ اور فرانس پیدا ہو کے 40 دن ہی چھوڑیں۔
تو بہرحال یہ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، دجال کے بارے میں یہ ہو گیا. اب اس کے چیلے بول لیتے پھر رہی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ارے کہاں ہے بھائی؟ لاؤ نا باہر، کہاں ہے کہاں بھائی؟ حضرت مہدی آئے تو حضور نے فرمایا وہ تو جنگ کریں گے، اس زمانے میں جنگ کریں گے. اب انہوں کچھ بھی نہیں کرے مگر مہدی ہے. تو امریکہ اور فرانس کو تو دجال بنا دیا، اور اس کے بعد پوچھے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیونکہ مہدی آ گئے، دجال نکل گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ظہور ہونا ہے. کہاں ہے عیسیٰ؟ بولے عیسیٰ بھی میں ہوں. ارے تیری ماں کا پاگل مارو، دونوں الگ الگ ہیں نا رے بھائی؟ دونوں الگ الگ ہیں. انہیں بولتا نہیں دو الگ نہیں، ایک ہی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، قادیانیوں سے کئی مرتبہ ہم لوگ یہ سوال کرے کہ مرزا نے کہا تھا کہ اس نے بھی کہا میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں. ارے مریم عورت کا نام ہے نا یارو؟ مریم قرآن میں بتایا گیا کہ مریم عورت کا نام ہے. مرزا نے کہا نہیں بولے میں مریم بھی ہوں. ارے کیسا رے بھائی؟ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب جملے ہیں. خیر میں سادہ الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں مریم ہوں. اچھا ٹھیک ہے وہ مریم ہے، پھر بولے میں حاملہ ہو گیا. کہا تو کھلگا حاملہ ہوئے سو دیکھے آپ کبھی کھلگا بچہ دیا؟ تعجب کی بات ہے، نہ بیل بچہ دیا، نہ کھلگا بچہ دیا، ہاں نہ کبھی بکرا بچہ دیا، لیکن مرزا بچہ دیا. کمال ہے، تعجب کی بات ہے. اور جب عقل پہ پتھرے پڑ جاتے ہیں نا تو خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی جاتی ہے آخرت بھی جاتی ہے. قادیانی پھر بھی اسے نبی مانتے ہیں، اب ان کو ہی مبارک. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ کہتا ہے مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں. اب مرزا کا قصہ سنو. مرزا کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر روح کو نفخ کیا اور میں حاملہ ہو گیا. انہیں حاملہ ہو گیا کہتے ہیں. اور بولتا 10 مہینے تک میں حاملہ تھا. ارے تیری کی دنیا کی ساری عورتیں 9 مہینے رہتی، تو 10 مہینے کیسا رہے بھائی؟ حیوانات کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ کتیا رہتی ہے 10 مہینے تک حاملہ، کتیا رہتی ہے. تو خیر 10 مہینے تک یہ حاملہ تھا کہتے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے بھائی، فرزند ارجمن کہاں ہے پھر؟ بھائی ڈیلیوری ہوئی یا نہیں ہوئی، کون سے ہاسپٹل میں ہوئی، کون ڈاکٹر کرے، تفصیلات چاہیے. کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں انہوں مسیح موعود ہیں، نبی ہیں، ذلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں. تو اتنے بڑے آدمی کی ڈیلیوری ہوئی تو معلوم ہونا نا. تو پوچھا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ حاملہ ہو گئے اور آپ 10 مہینے تک بچے کو لے کے گھومتے رہے، پھر ڈیلیوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولے ہوئی. بولے کہاں ہے بچہ؟ بولے میں خود پیدا ہوا. ارے تیری کی یہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوچئے ذرا. میں ہنسانے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 10 مہینے خود ہی حاملہ رہا اور 10 مہینے کے بعد بچہ کہاں ہے پوچھے تو بولا میں پیدا ہوا. جب اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے جب باتیں کرتے نا تو اللہ میاں ایک آدھ رگ لوز کر دیتا، ایک آدھ کنیکشن تھوڑا وائر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کنیکشن ہلا دیے تو ایسے حرکتیں ہونا شروع ہو جاتے. اب مرزا ویسا ذلیل ہو کے گیا، اب یہ شکیل بن حنیف ایسا ذلیل ہو رہا کہ حدیث میں یہ فرمایا مہدی الگ ہے عیسیٰ الگ ہے. یہ بولتا نہیں مہدی عیسیٰ دونوں ایک ہی تھے. ارے کیسا رے بھائی؟ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، پھر حضرت مہدی ایک لمبا سفر کریں گے، جہاد کریں گے، پھر دجال نکلنے کی خبر ہوگی، اس کے بعد حضرت مہدی اپنی فوج کو لے کر
دمشق کی جامع مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، فجر کی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز کے لیے اقامت ہوگی، اس کے بعد ایک آواز سنی جائے گی، اس آواز کے اوپر توجہ دی جائے گی، توجہ دے کر جب دیکھا جائے گا تو دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر دو زرد چادریں پہنے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر اتریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا اندر، فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے عیسیٰ روح اللہ نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، نماز آپ پڑھائیے۔ یہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیے۔ حضرت مہدی سے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اقامت تمہاری امامت کے لیے دی گئی ہے، اقامت تمہاری امامت کے لیے دی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو مصلی پہ بھیجائیں گے، اور امت محمدیہ کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ اس امت محمدیہ کے فرد کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر ادا کریں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد پوچھیں گے کہاں ہے دجال؟ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ کی سانس جائے گی وہاں تک کوئی مشرک زندہ نہیں رہ پائے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا ایسا پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دمشق سے دوڑاتے ہوئے باب لد جو اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جہاں پر اس وقت میں ہے، وہ جگہ کو باب لد کہا جاتا ہے، وہاں تک دوڑائیں گے۔ اس کے بعد وہاں دجال کو قتل کریں گے، اس کا خون لوگوں کو بتائیں گے اے لوگوں میں نے دجال کو قتل کر دیا۔ حضرت مہدی ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے 2 سال یا 2.5 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت مہدی رہیں گے، پھر حضرت مہدی کی وفات ہوگی۔ وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور بیت المقدس میں حضرت مہدی کو دفن کیا جائے گا، سرزمین بیت المقدس پہ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جب رفع ہوا تھا اس وقت تک حضرت عیسیٰ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں موجود ہے کہ قوم شعیب کی بیٹی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، اس کے بعد مدینہ طیبہ جائیں گے، حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوگا۔ گنبد خضرا جو آپ دیکھتے ہیں، جس کو دیکھنے کی ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، اللہ کرے مرنے سے پہلے بار بار اس گنبد خضرا کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ کی وفات ہوگی، گنبد خضرا کے نیچے اس وقت میں 3 خبریں ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک حضور علیہ السلام کی، ایک حضرت صدیق اکبر کی، ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ ایک خبر کی جگہ وہاں باقی ہے، حضور نے فرمایا وہ عیسیٰ کی ہوگی، وہ عیسیٰ ابن مریم کی ہوگی۔ بس میں بات ختم کرنے پہ آ رہا ہوں۔ اب آپ سوچ لیجئے، ایک طرف مہدی ہے، ایک طرف دجال ہے، ایک طرف حضرت عیسیٰ ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں نے بتا دیا کہ مہدی خاندان نبوت سے تعلق رکھیں گے، پھر ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ 40 سال لگ بھگ اس دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد ان کا نکاح بھی ہوگا، صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور ان کی نیچرل ڈیتھ ہوگی گنبد خضرا کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ اب شکیل بن حنیف کے ماننے والے چیلے بتائیں کہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جو 1400 سال سے امت سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب ان آوارہ مزاج
ان آوارہ مزاج لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان حدیثوں کا مطلب کسی کو نہیں سمجھ میں آیا. یعنی 1400 سال سے یہ امت گمراہ تھی. یہ علماء، یہ مشائخین، یہ مفسرین، یہ محدثین، یہ اولیاء، یہ صلحاء، یہ اتقیاء کا جو قافلہ 14 صدیوں میں آپ کو حضور تک ملتا ہے، کیا کسی کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ بہار میں پیدا ہونے والے اس جاہل کو سمجھ میں آئی جس کے پیچھے آج نوجوان بھاگ رہے ہیں؟ اور اتنا بڑا بہادر ہے معلوم یہ شکیل، جو خود کو عیسیٰ، مہدی اور اس کے چیلے دنیا بھر میں بیعت لے رہے، بیعت کرو، عیسیٰ علیہ السلام آگے بیعت کرو، بیعت کرو. ارے یا اللہ رے بھائی، ہم لوگ سب بیعت کرنے تیار ہے، ہمارے ہاتھاں بے چین ہے، یا اللہ بیعت کرتے ہم لوگ، ہمارے ہاتھاں بے چین ہے بیعت کرنے. یا لے کے آؤ، ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی 80% تعداد ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یا لے کے آؤ شکیل کو، بیعت کریں گے. پھر ہم سب بیعت کرتے. ارے چھپ چھپ کے پھر رہا. حد یہ ہے کسی مسجد میں نماز کو نہیں جا سکتا، اس وقت کنڈیشن ویسی ہے اس کی. سالوں سے انڈر گراؤنڈ ہے. کوسی حدیث میں پڑھا کیا ہے کہ مہدی انڈر گراؤنڈ رہتے، بلکہ پتہ نہیں معلوم. عیسیٰ علیہ السلام انڈر گراؤنڈ رہتے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن جب عقل میں سوچنے کی طاقت چھین لی جاتی ہے، جب فکر صحیح سلب کر لیا جاتا ہے، تو اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہے. بہرحال میرے نوجوان بھائیوں، ایسے جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن سچے مسلمان کا ثبوت ہم کو دینا ہے، اور ان فتنوں سے باخبر بھی رہنا ہے، ان فتنوں کا تعاقب بھی کرنا ہے. ان فتنوں کا تعاقب اپنی آخرت کی سرخروئی کے لیے کرنا ہے. ان فتنوں کا تعاقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کی وجہ سے کرنا ہے، ان احادیث کی وجہ سے. کیوں؟ یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. میں وہ واقعہ وہیں پر چھوڑ دیا تھا کہ وکلا نے جب اس نوجوان سے کہا تھا کہ ہماری مدد کرو، انہوں نے کہا مدد نہیں ہو سکتی، یہ مدد نہیں کر سکتا. کیا مدد مانگے تھے؟ ہم جو بولیں گے وہ بولو. بولے نہیں، یہاں پر بھی نہیں بولوں گا، وہاں پر بھی نہیں بولوں گا، یہاں پر بھی نہیں بولوں گا، وہاں پر بھی نہیں بولوں گا. بولے کیا کہیں گے؟ بولے اللہ کی عدالت میں کہوں گا ایک لمحہ میری زندگی کا ہوش کا تھا جو میں نے اپنے ماؤں کی عفت اور عصمت کے نام پر اس کو قتل کیا تھا. لمبا چوڑا واقعہ ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر مقدمہ چلا. مقدمے میں اس نوجوان نے اقرار کیا. پھر اس کو پھانسی دی گئی. جب پھانسی دی گئی تو پھر اس کے بعد جب اس جوان کا جنازہ چل رہا تھا، جب اس جوان کا جنازہ چل رہا تھا، جس کتاب میں یہ واقعہ ہے انہوں نے لکھا ہے امام احمد ابن حنبل کے بعد سب سے بڑا جنازہ تھا. لوگوں نے لکھا ہے. میں اسی شاتم رسول جو کتاب ہے اس میں یہ واقعہ ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم، لیکن لاکھوں افراد اس جنازے میں شریک تھے. اور صورتحال یہ تھی کہ نوجوان سڑکوں پر لیٹ گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جنازہ زمین پر سے نہیں ہمارے سینوں پر سے گزرے گا. اور جس وقت غازی علم الدین شہید کا جنازہ قبر میں رکھا گیا تھا تو اس وقت مٹی ڈالنے سے پہلے اتنے پھول ڈال دیے گئے کہ مٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. زندگی جیو تو غیرت کی، موت مرو تو عزت کی. دین کی حفاظت اور اسلام کو باقی رکھتے ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے جیو، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے مرو. زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے، اس کو ایسی دنیا کے لیے جو ختم ہو جانے والی ہو، ایسے عہدے جو چھین لیے جائیں گے، ایسی عزت جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسی شہرت جو کبھی بھی ختم ہو جا سکتی ہے، ایسی شہرتوں، ایسی عزتوں، ایسے نام کو ٹھوکر مارنا یہ مومن کی صفت ہے. اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے
بارگاہ خداوندی میں آخرت کی سرخروئی میں پانے کے جذبات کے ساتھ زندہ بھی رہو اور آخرت کا سفر بھی کرو. الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین